نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تم کو بھی ویسے ہی بھلائی ملے جیسے تم بھلائی اس کے لیے مانگ رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد یہ بھی فرمایا کہ اقرب الی القبول، یعنی سب سے زیادہ قبولیت والی دعا وہ یہ ہے جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کی جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، اس پر کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی ٹکٹ نہیں لگتا، کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا، کوئی بھاگنا نہیں پڑتا، کوئی دوڑنا نہیں پڑتا، کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف دعا کرنی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہاتھ اٹھائیں بغیر ہاتھ اٹھائیں دل میں دعا کرے، اللہ سنتا ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحبان کا فرمایا کرتے ہیں کہ جس مسلمان کے بارے میں علم ہو کہ وہ کسی مشکل میں ہے یا اس کو کوئی پریشانی لاحق ہے یا کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کہ کافروں کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائے، ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے دعا کا ثواب بھی ملتا ہے اور دوسروں کی خیر خواہی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے بہت تھوڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، وہ سب دعا کو بطور دعا کے کرتے ہیں، حالانکہ دعا عبادت ہے اور عبادت کا مقصد ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا خلاصہ ہے، بہترین عبادت ہے۔ تو کیا مشکل ہے اس کی عبادت کرنے میں؟ اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے بیٹھنا بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے نیت کی بھی ضرورت نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر غیر سفر گھر میں کھانے پیتے ہر وقت دل میں دعا کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر دوسروں کی پریشانیاں ختم کرنے کا ذریعہ اللہ آپ کو بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے اللہ دوسروں کو ذریعہ بنا دے گا اور دوسرے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ ان کو بھی توفیق دے گا، آپ کے لیے دعا کریں گے تو کیا مشکل ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ دعا کرو تو آپ کے لیے دعا کی جائے گی، آپ بھلائی چاہو آپ کی بھلائی ہوئے گی، آپ خیر خواہی کرو آپ کی خیر خواہی کی جائے گی۔ تو کیا مشکل ہے؟ اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد اس سنت پر عمل کریں گے اور کرائیں گے، اس حدیث پر عمل کریں گے اور کرائیں گے۔ آئیے ہم طے کر لیں، اپنے معاشرے کو بہترین بنانا ہو، ملک وطن کی خیر خواہی چاہتے ہیں، انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرتے جائیں اور کراتے جائیں۔ اس میں سستی نہ کریں، غفلت نہ کریں، اس میں فائدہ خالصہ ہمارا ہے، ہمارے معاشرے کا ہے، ہمارے وطن کیا ہے، امت مسلمہ کیا ہے، ملت اسلامیہ کیا ہے، اس میں کیا مشکل ہے، کیا رکاوٹ ہے، کس نے منع کیا ہے؟ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔